بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بلا درود شریف پڑھ لیں سارے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. میں تمام اپنے احباب کا تمام بچوں کا دل کی عطا سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا اچھا انتظام بھی کیا، اہتمام بھی کیا. اللہ آپ کا رحمت عطا فرمائے، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کی زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے. اس اسکول میں مجھے 29 سال ہو گئے ہیں. 1995 میں اسکول میں آیا تھا. الحمدللہ جو بھی ہیڈ صاحبان نے، پرنسپل صاحبان نے میرے ذمہ اسکول کا جو بھی کام لگایا، میں نے اس کو تہ دل سے کیا. صرف یہ سمجھتا کہ یہ ہمارا حلال ہے. اسکول کی وجہ سے رزق ملتا تھا. بہت سارے کام تدریس کے علاوہ اسکول کے بہت سارے کام میرے ذمہ تھے. صبح امتحان بھی میرے پاس تھا، ٹائم ٹیبل بھی تھا. اسی طرح قرآن کریم والا بھی کچھ اچھا رہا، داخل خارج کا بھی رہا. جو بھی ہیڈ صاحبان نے میرے ذمہ کام اسکول کا کام لگایا، میں نے اس کو بڑے حاصل آیا ہے. 29 سال ہو گئے اور کوشش کی ہے کہ ایک تو اللہ کا مجھ پر یہ فضل ہے، اللہ کے فضل نبی وسلم کی رحمت سے 34 سال میں میرا ریکارڈ ہے کہ میں اسکول سے کبھی لیٹ نہیں ہوا. چھٹی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب بھی آنا ہے ٹائم پر آنا ہے. دوسرا کہ میں پیریڈ بھی مس نہیں کیا الحمدللہ. تو یہ ایام جو ہیں یہ میری ملازمت کے آخری ایام ہیں. صاحب دل کو ایک بہت بڑا افسوس لگتا ہے کہ پوری عمر یہاں گزاری ہے. تو بیٹا 7,000 کا ادب احترام کریں. یہاں جو اس منصب پر، اس عہدے پر جتنے بھی اساتذہ بیٹھے ہیں، میں کھڑا ہوں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اتنی قابلیت نہیں ہے ہمارے اندر. یہ اساتذہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ علم حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اصل میں ہے ادب. اگر ادب نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اکابرین کی سیرت کو دیکھیں، پڑھ کر دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کا کتنا ادب کیا، کتنا ادب احترام کیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب کہہ دو، فقہ کے بہت بڑے امام، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، نہ اپنے استاد کے گھر کی طرف میں نے تھوکا ہے منہ کر کے. یعنی اتنا بڑا انہوں نے ادب کیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، استاد بھی تھے، بزرگ بھی تھے. ایک دفعہ یہ سواری پر سوار ہو رہے تھے، گھوڑے پر. جب یہ سوار ہو رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مفسر ہیں، جنہوں نے قرآن مجید کی پہلی تفسیر لکھی، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. جب یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہونے کا ارادہ کیا، گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس اٹھے، اٹھ کر رکاب کو پکڑ لیا، پکڑ کر آپ کا پاؤں پکڑ کر وہاں رکاب میں رکھا. انہوں نے کہا کہ اے بیٹا تو جو ہے قریشی ہے، ہاشمی ہے، مطلبی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہے، تیری عظمت شان کہاں، میں تو آپ کے ذات کا غلام ہوں. تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ اکبر، عرض کی کہ اے بزرگ یا شیخ، اس کا اساتذہ کا ادب احترام اس طرح کیا جاتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارا استاد کون ہے، والدین کون ہے. جب تک ہم اپنے اساتذہ کا ادب احترام نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا یہ پڑھنا بالکل فضول جائے گا، بالکل فضول جائے گا. میرے استاد محترم جامع المعقول ابن منقول، شیخ القرآن، مفتی اعظم پاکستان، مفتی مختار احمد صاحب درانی دامت برکاتہم العالیہ،
अब भी हयात हैं। वो फरमाते थे कि मेरा तालिब इल्मी का ज़माना था। इनके उस्ताद साहब का नाम है मौलाना अब्दुल करीम। हमारे मसलन समझ लें दादा उस्ताद हो गया। मैंने बचपन में उनकी ज़ियारत की थी। मुफ्ती साहब फरमाते थे कि मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब फरमाते हैं कि एक दफ़ा उस्ताद साहब ने मुझे कहा कि बेटा घर नहीं जाना, घर फासला कितना है, मदरसा सिराजुल उलूम की बात है, फासला सिर्फ चौखट है, सिर्फ दरवाज़ा है, उसके आगे घर है। तो उस्ताद साहब ने फरमा दिया कि बेटा घर नहीं जाना। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं 3 महीने घर नहीं गया, 3 महीने सिर्फ वो चौखट पार करके घर नहीं गया, दरवाज़ा जो है वो उसको पार करके घर नहीं गया। 3 महीने के बाद उस्ताद साहब ने वक़्त की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ कर बैठे हैं। मदारिस में जो असातिज़ा बैठते हैं ना, नीचे बैठते हैं, तुलबा भी नीचे बैठते हैं, उस्ताद भी नीचे बैठते हैं। तो मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि मैं नीचे बैठा हुआ था, अब नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़कर वापस आए तो मुझे उस्ताद साहब ने फरमाया कि मुख्तार आज जा घर से ना खाना लेकर आ। हालांकि खाना वो लंगर का जो भी होता था वो खाते थे। मैं दौड़ा घर गया। जब घर गया तो मेरे वाले साहब हाफिज़ सिराज अहमद साहब नाम था रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने फरमाया कि बेटा उस्ताद से पूछ, उनको पता था बेटा उस्ताद से पूछ कर आया है। मैंने अर्ज़ की बाबा हमें पूछ कर आया हूँ। उस्ताद साहब ने फरमाया कि जहाँ घर से खाना लेकर आ, तो मैं खाना लेकर आया हूँ। मुफ्ती साहब फरमाते हैं जब मैं खाना लेकर आया ना, उस्ताद साहब का सर इस तरह झुका हुआ है, तो आंखों से आंसू जारी हैं, रो रहे हैं। आपकी दाढ़ी मुबारक से आंखों के पानी के कतरे टपक रहे हैं। मैं कर बैठा, मेरे सर पर हाथ रखा, हाथ रख कर फरमाया कि बेटा मैंने तो मजाक की थी, घर जाया कर। सराकी में कहा कि पुत्र मैं तो मजाक की थी, पुत्र घर गया कर। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि उन आंसू का सदका है कि आज मैं मुफ्ती बना बैठा। बेटा असातिज़ा का हुक्म मानो, जो भी असातिज़ा आपके हक़ में फ़ैसला कर दें, वालिदैन फ़ैसला कर दें, उसको मानो। जब तक हम अपने असातिज़ा का अदब एहतराम नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। मेरा अपना एक वाक़या, काफ़ी वाक़या, तालिब इल्मी का ज़माना था, कुरान मजीद में हिफ्ज़ कर रहा था उस वक्त। तो मेरे चाचू की शादी थी। मैंने उस्ताद साहब से छुट्टी मांगी कि उस्ताद साहब छुट्टी दें, कल मेरे चाचू की शादी है। तो इत्तेफाक ये हुआ कि अचानक हज्जाम आया हुआ था, नई जिसे कहते हैं, वो आया हुआ था। तो उस्ताद साहब ने मेरे उस्ताद साहब हाफिज़ साहब का नाम है हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान, अब भी हयात हैं। अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनका सायात हमारे सब पर दायम रखे। तो मुझे फरमाया कि भाई छुट्टी लेनी है तो जाओ पहले गंज करवाओ, उसके बाद छुट्टी मिलेगी। तालिब इल्म का ज़माना, मैंने रोना शुरू कर दिया कि हज़रत जब मैं वापस आऊँगा तो मैं गंज करवा के आऊँगा। उस्ताद साहब ने फरमाया कि ना अभी जाओ गंज करवाओ, छुट्टी है वरना चले जाओ। हमारे जो मोहतमीन थे जाम फ़कीर मोहम्मद उनका नाम था, बुज़ुर्ग के दादा कहते थे, वो आ गए। तो मुझे देखा कि रो रहा है, पूछा बेटा क्यों रो रहा है? तो मैंने कहा कि दादा चाचू की शादी है, उस्ताद साहब से छुट्टी मांगी है। उस्ताद साहब कहते हैं जाओ पहले बंद करवाओ, उसके बाद जो है छुट्टी होगी। वो खुद गए, जाकर उस्ताद साहब से कहा कि ऐसा करें छुट्टी दे दे, जब ये वापस आएगा गंज करवाया करो। उस्ताद साहब ने फरमाया कि फिर मेरा और इसका रिश्ता क्या है? उस्ताद शागिर्दी का कोई रिश्ता नहीं है, कुरान उठाए चला जाए। मैंने गंज करवाया, गंज करवा कर शादी पर आया। जिस तरह वो हम उम्र होते हैं मजाक करते हैं, कोई इधर मारे, कोई इधर मारे, कोई इधर मारी, ये कैफियती क्या है कि हमने अपने असातिज़ा का कहा माना है और दिल से माना है। असातिज़ा की दिल से खिदमत की है, अदब एहतराम किया है, इस मनसब पर खड़े हुए हैं। बेटा जब तक हम अपने असातिज़ा का अदब एहतराम, वालिदैन का अदब एहतराम नहीं करेंगे कामयाब नहीं होंगे। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, इनको अंग्रेज़ ने कहा कि हम आपको सर का खिताब देना चाहते हैं। क्या कहते हैं? सर का खिताब देना चाहते हैं। इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सर का खिताब नहीं वसूल करूँगा। तो अंग्रेज़ गवर्नर ने पूछा भी क्यों? हम तो आपको इजाज़त दे रहे हैं, आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं, इकराम कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि मैं उस वक्त तक सर का खिताब नहीं लूँगा जब तक मेरे उस्ताद मौलवी मीर हसन, जब तक उसको शम्सुल उलमा का खिताब नहीं दोगे मैं सर का खिताब वसूल नहीं करूँगा। तो उस अंग्रेज़ ने कहा कि आपने तो किताबें जो हैं तख्लीक़ की हैं, किताबें लिखी हैं, नज़में लिखी हैं, नज़रियात तख्लीक़ किए हैं, तो आप तो बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं,
تو آپ کے استاد نے تو کچھ نہیں تخلیق کیا. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے گورنر میں نے کتابیں تخلیق کی ہے, میرے استاد نے اقبال تخلیق کیا ہے. اقبال تخلیق کیا ہے. میرے استاد کو سر کا خطاب دو گے تو میں اپنے شمس العلماء کا خطاب دو گے تو میں سر کا خطاب وصول کروں گا نہیں, ورنہ نہیں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کو بلاتے ہیں یہاں جو بھی سرکاری عمارت تھی. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں, میرا استاد آ کر وصول گئے. چاہیے یہ کہ وہاں سیال کوٹ میں جا کر جو بھی تقریب منعقد کرنی ہے وہاں تقریب منعقد کرو, وہاں جا کر میرے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دو. تو سیال کوٹ میں انہوں نے تقریب منعقد کی. پہلے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم کو شمس العلماء کا خطاب دیا, اس کے بعد انہوں نے سر کا خطاب دیا. یہ تو گرو کا نظریہ ہے. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے. بہت سارے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کو. ایک دفعہ یہ سبق پڑھا رہے تھے طلباء کو. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے. تو 7 بچے کھیل رہے تھے, چھوٹے بچے تھے, گیند سے کھیل رہے تھے. گیند کو مارا, گیند وہ کتابوں پر آ گئی. تو حضرت خود اٹھے, امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود اٹھے, گیند کو اٹھایا, کپڑے سے صاف کر کے بچے کو بلا کر دے دی گیند. پھر وہ انہوں نے کھیلنا شروع کیا. پھر گیند کتابوں پر, پھر آپ اٹھے, اس کو صاف کیا. پھر 2-3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. تو آپ کے شاگرد ہیں تو انہوں نے عرض کی حضرت یہ تو بچے ہیں کھیل رہے ہیں, بار بار مارتے ہیں کہ گیند بار بار آتی ہے, آپ اٹھتے ہیں, اٹھ کر اس کو صاف کرتے ہیں, گیند اس کو دیتے ہیں. تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس بچے کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو شاگردوں نے عرض کی حضرت ہم تو نہیں جانتے. فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے یہ میرے استاد کا بیٹا ہے, یہ میرے استاد کا بیٹا ہے. یہ تو گیند 3-4 دفعہ آئی ہے, اگر 100 دفعہ بھی یہ اس طرح عمل کرتا رہے تو ابن ثابت کا بیٹا جو ہے وہ اٹھ کر گیند صاف کر کے ان کو دیتا رہے گا. امام اعظم کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت. تو یہ ان کا نظریہ تھا. یہ اپنے اساتذہ کا ادب احترام تھا کہ وہ اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. یہ خوشامد ہے نا, خوشامد کرنا جائز نہیں ہے. ابھی آدمی اپنے والدین کی خوشامد نہیں کر سکتا, نہ اپنے بھائی کی, حتیٰ کہ اپنے پیر و مرشد کی خوشامد نہیں کر سکتا. صرف خوشامد کر سکتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, تو اپنے اساتذہ کی کر سکتا ہے. یہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اپنے اساتذہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے خوشامد کرنا یہ جائز ہے. تو بیٹا اپنے اساتذہ کو اساتذہ سمجھو. جتنا شفیق آپ پر اساتذہ ہیں, مہربان آپ پر اساتذہ ہیں, اتنا آپ کا والد بھی نہیں ہے. تو استاد جو ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑی اس کی شان ہے. استاد جو ہے لفظ استاد ہے, اس کے بہت سارے معنی لکھے ہیں. اس میں ایک یہ بھی لکھا ہے کہ استاد جو ہے یہ سخی ہے. دوسرا لکھا ہے کہ استاد جو ہے یہ برابر تقسیم کرتا ہے. استاد جو ہے یہ نگہبان بھی ہے, استاد جو ہے یہ محافظ بھی ہے, استاد جو ہے یہ امین بھی ہے. تو جب تک ہم اپنے والدین کا اساتذہ کا ادب احترام نہیں کریں گے تو اس وقت تک ہمیں علم نہیں آئے گا. آخر میں میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحمت عطا فرمائے. آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ مجھ پر رحمت عطا فرمائے. اللہ آپ کو علم میں کامیابی نصیب عطا فرمائے. اللہ رحمت عطا فرمائے سب پر. بات گزارا نہ